کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اس نے اللہ کو تو ناراض کر دیا، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے۔ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے لوگوں کو ناراض کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے۔ جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ کا حکم ماننے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، سنت طریقے، یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے درمیان کے جتنے نقشے ہیں، ان ساروں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں۔ ایک ایک سنت، آپ کا ایک ایک سنت طریقہ وہ 7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک کوڑا کباڑ ہے، کوڑا کباڑ۔ اس میں سے قیمتی چیز صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گی۔ کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ شخصیتیں تو انبیاء علیہم السلام کی ہیں۔ فرعون بادشاہ تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، ناکام ہو گیا۔ حامان وزیر تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، ناکام اور ذلیل ہو گیا۔ قارون بڑا مالدار تھا لیکن اس کے تالوں کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے ایک طاقتور جماعت تھک جاتی تھی، اور جب وہ نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسے خزانے ہوتے۔ دین والے ان کو سمجھاتے تھے کہ تمہارا بھلا ہو، یہ تو دنیا کی فانی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اللہ کے پاس نیک اعمال کی قیمت زیادہ ہے۔ آخر وہ عمل خراب تھا، اس لیے وہ سارے سامان کے ساتھ زمین میں دھنس گئے۔ تو وہ شخصیت نہیں تھا۔ کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں ہوتا۔ قوم سبا بڑے باغوں والی، بڑے ڈیموں والی، ویسے ڈیم آج کل کے لوگ بھی نہیں بنا سکتے، ایسے ڈیم، اس کے باوجود کہ وہ بڑی زبردست جگہ تھی۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ باغوں میں ایسے زبردست صحت والے مقامات، اور خالی ٹوکرا لے کر گزرو تو پھلوں سے بھر جائیں، لیکن جب وہ ہمارے نافرمان فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ہم نے ان کے پھلدار باغوں کو ان کانٹے دار درختوں کے ساتھ بدل دیا۔ ذلك جزيناهم بما كفروا، یہ ان کے ناشکری کا بدلہ تھا، اور ہم ایسے ہی ناشکروں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، صرف ان کے ساتھ نہیں کیا، ہم نہ شکروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے قوموں کے حالات بتا کر پھر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پیچھے قوموں کا ذکر کیا، فرمایا ان سب کو ہم نے پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو ہوا سے تباہ کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، اور کسی کو فرشتے کی چیخ سے تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ظالم تھے، ان بستیوں والے ظالم تھے۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، یہ ظالم تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو کم ترکوا من جنات وعیون، یہ فرعون والے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے، اللہ فرماتے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور عزت والی بیٹھکیں بنی ہوئی تھیں، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی نعمتیں تھیں جن میں وہ مزے سے رہتے تھے۔ پھر ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسرے لوگوں کو بنا دیا، ان کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ اس امت کو پھر فرمایا کہ تم کیا چیز ہو،
وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، پہلی قوموں والے قوم عاد، بڑے درخت کو ایسے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ہم نے تو درخت بڑا توڑنا ہو تو پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں. تو اس لیے اور میں وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تم سے زیادہ زمینوں کو آباد کرنے والے تھے، تم سے زیادہ مال و دولت والے تھے، لیکن جب ہمارے نافرمان بنے تو ہم نے ان کو ایسے پیسا جیسے خشک پتوں کو پیس دیتے ہیں. ہم نے ان کو گزرے ہوئے قصے اور کہانیاں بنا دیا، گزرے ہوئے قصے اور کہانیاں بنا دی. اگر تم ان کی طرح کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی اللہ کی تو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں. ہم نے قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ناکام اور برباد ہو گئے. بڑی تجارتی منڈیوں کے مالک تھے. اگر تم بھی وہی کرو گے جو قوم شعیب نے کیا تھا تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا. یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، یہ نبیوں کی اولاد، یہ کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه. کیونکہ وہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو وہ خود نبیوں کی اولاد تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں. اللہ نے فرمایا سب سے سخت عذاب تمہیں دیں گے. اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں چلتی، رشتہ داری نہیں چلتی. ایمان اور اعمال پر نبیوں کی بیویاں اور نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کے رشتہ دار اگر ایمان اور اعمال نہیں ہوگا تو وہ بھی ناکام ہو جائیں گے، وہ بھی ناکام ہو جائیں گے. ایمان کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. 5 سال ایک صحابی صرف مسلمان رہے، 5 سال مسلمان رہے اور 5 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، آج اس کی موت پر اللہ کا عرش غم میں ہل گیا ہے. اتنا بڑا عرش کہ 7 آسمان اس کے سامنے ایک چھلکے جتنے ہیں، وہ اللہ کا عرش اس کی موت کے غم میں ہل گیا ہے. اہتز لہ عرش الرحمن. ایک صحابیہ عورت، وہ کہتی میں حضور کے اتنے قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ مہر نبوت آپ کی کمر پر مہر نبوت تھی کہ اگر میں چاہتی تو اس کو بوسہ دے دیتی. اتنی قریب میں بیٹھی ہوئی تھی. جب میں نے یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ آج اللہ کا عرش اس کی موت کی وجہ سے ہل گیا اور آسمان سے فرشتے اتنے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں کہ اس کو جلدی غسل دے دو، ایسے نہ ہو کہ فرشتے اس کو اٹھا کر غسل دینے کے لیے لے جائیں. تو جلدی سے غسل دے. ایمان اور اعمال پر آدمی کتنا قیمتی بن جاتا ہے. تو اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے رنگ کے ہیں کوئی، لیکن زمین پر چل رہے ہیں، آواز وہاں آ رہی ہے. تو اللہ جل شانہ کے یہاں اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ جل شانہ دل کا یقین مضبوط ہو، اللہ کی ذات عالی پر یقین ہو. اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک مین راستے سے ہٹ کر ایک ویران کنواں تھا اس میں پھینک دیا اور پھر چھپ کر دیکھتے رہے. اگلے دن ایک قافلہ آیا، وہ مین راستے سے کو بھول کر وہیں آ گیا اور وہاں پہنچ کے پیاس بھی لگ گئی. ان کا پانی لاؤ، پانی لینے اس کنویں پر جب پہنچے انہوں نے ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام پکڑ کر باہر آ گئے. بھائیوں نے ان کو بیچ دیا، اسی قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا. یا بشرا ھذا غلام، وہ ان کا بچہ نکلا تو بہت خوشخبری، بچہ نکل آیا ہے، اب اس کو بیچ کر کمائیں گے. انہوں نے بھائیوں نے بیچ دیا. اب انہوں نے تو مین کنویں سے بہت دور، مین راستے سے دور پھینکا تھا، لیکن وہ قافلے والے راستہ بھول کر وہاں نہیں پہنچے تھے. آج ساری دنیا کا کوئی رہبر ان کو سیدھے راستے پر لے کر نہیں جا سکتا تھا. آج اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ قافلہ ادھر آئے گا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر جائے گا. اس دنیا میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس وقت ہجرت سے پہلے آپ نے پہلے صحابہ کو بھیج دیا تھا، مدینہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، مدینہ. سارے چلے گئے، پیچھے صرف حضرت ابوبکر اور حضور رہ گئے. حضرت علی بس ایک دو آدمی کیا کر لیں گے.
بڑا مشورہ, بہت بڑی میٹنگ ہوئی کافروں. انہوں نے کہا کیا کریں, شیطان بھی آدمی کی شکل میں اس میں آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے زنجیروں سے باندھ دو, یہ یہاں اور صحابہ وہاں, دین نہیں پھیلے گا. تو شیطان نے کہا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے, وہ پھر چھڑا لیں گے, پھر مسئلہ وہیں کا وہیں پہنچ جائے گا. زمع ابو الاسود ان کا ایک رشتہ دار, اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو مکے سے نکال دو, آخر ہمارے رشتہ دار ہیں نا, ہم کیا کہیں, ان کو مکے سے نکال جلا وطن کر دو, اور کیا چاہتے ہو تم, باہر جو مرضی کریں. اس نے کہا یہ تو بہت بڑی غلطی ہے, یہاں سے نکالو گے مدینے چلے جائیں گے, پھر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. ابو جہل کرتے کرتے ابو جہل کا نمبر آیا. اس نے کہا کہ اب ایسا کرو, 100 خاندان ہیں, ہم 100 قبیلے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان 8-10 قبیلے تو اس کا مقابلہ نہیں کر, سب سے بڑا خاندان تھا ہاشم, بنو ہاشم. ان کا ایسا کرو ہر قبیلے والے ایک پہلوان دیں, 100 آدمی مل کر جب ان پر حملہ کریں گے اور 100 آدمی ماریں گے تو پھر ایک خاندان 100 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ہم سے دیت مانگیں گے تو دیت 100 اونٹ ہوتی ہے, ہر قبیلے والے ایک ایک اونٹ دے دیں گے. وہ شیطان بہت ناچا, اس نے کہا یہ صحیح مشورہ ہے, یہ ایسے ہی کرنا چاہیے. 100 نوجوان ہر قبیلے کا ایک پہلوان لے کر, 100 آدمی 100 تلواریں لے کر حضور کے گھر کے باہر محاصرہ کر لیے. اللہ تو پہلے بھی آپ کو بھیج سکتے تھے, لیکن اللہ اپنی طاقت دکھاتے. جب انہوں نے گھیر لیا, گھر کو آ کے گھیراؤ کر لیا, اللہ نے فرمایا کہ اب آپ ان کے بیچ میں سے نکلو, ان کے بیچ میں سے نکل جائیے. سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے چلے جاؤ. پہلے بھی کہہ دیتے تو, لیکن نہیں, اب ان کے بیچ میں سے جاؤ. دیکھ, اللہ کے حکم کے بغیر وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. چنانچہ وہ آپ ان کے بیچ میں سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے, اور اللہ جل شانہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اور پھر وہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اس وقت کو یاد کرو جب یہ مکے والے بری بری تدبیریں کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا ان کو زنجیروں سے باندھ دو, اور کوئی کہتا تھا ان کو شہید کر دو, اور کوئی کہتا تھا ان کو 100 آدمی مل کر مار دو, قتل کر دو, اور کوئی کہتا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دو. آگے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین, تدبیر تو پھر اللہ کی چلتی, تدبیر تو اللہ کی چلتی ہے. ہم نے ان 100 کے بیچ میں سے نکال کر آپ کو خیریت سے پہنچا دی. سراقہ بن مالک, ایک آدمی, ایک عرب کا آدمی, وہ پیچھے پہنچ گیا. 100 اونٹوں کے لالچ, اعلان ہوا جب پتہ چل گیا کہ نکل گئے. اب کافروں نے اعلان کیا جو بھی پکڑ کر لائے 100 اونٹ انعام ملے گا. 100 اونٹ, 100 اونٹ تو بہت بڑا مال تھا, 2-3 اونٹوں سے آدمی مالدار شمار ہوتا تھا. 100 اونٹ تو وہ پہنچ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سراقہ آ گیا. آپ نے فرمایا آنے دو. اتنی دعا کی اللہم اکفناہ بما شئت, اے اللہ اس کو کافی ہو جا. بس اس کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں اس سخت پتھر جیسی زمین کے اندر دھنس گئی. وہ سمجھ گیا, اس نے کہا دعا کرو میں نکل جاؤں, پھر نہیں آؤں گا آپ کے پیچھے. آپ نے دعا کی, نکل آیا, لیکن 100 اونٹ تو بہت زیادہ تھے. پھر آنے لگ گیا, پھر وہ گھوڑا دھنس گیا, پھر دعا کی, پھر تیسری دفعہ, 3 دفعہ کے بعد اس نے کہا اب نہیں آؤں گا, مجھے پتا یقین ہو گیا اب میں نہیں کچھ کر سکتا. اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں پیچھے آنے والے ساروں کو بھی میں واپس کروں گا. میرے ذمہ میں کہوں گا کہ بھائی وہ یہاں نہیں ہے, میں بہت دور تک دیکھا ہوں. یہ بات اس نے پوری کی. آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا کہ سراقہ جاؤ, ہم نے کسرا بادشاہ کے کنگن تمہیں دے دیے سونے کے. کسرا بادشاہ سونے کے کنگن پہنتا تھا, پورے بازو میں سونا پہنتا تھا. جاؤ کسرا کے کنگن تمہیں دے دیے. اس وقت فرما رہے ہیں جس وقت ایک ادھار اونٹنی کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. گھر تو مکہ چھوڑا ہے, کچھ بھی نہیں, دنیا کی کسی چیز کے مالک نہیں. ایک اونٹنی وہ بھی ادھار پر لی ہوئی, کائنات کی کسی چیز کے مالک نہیں. لیکن نبیوں کی محنت کی بنیاد اللہ کی ذات عالی پر یقین ہوتی. اس لیے آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں کسرا کے کنگن دے دی. بعد میں وہ ایک دفعہ بہت بیمار ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ مر جائے گا, اس کا کفن اس نے کہا میں نہیں, جو ہوش میں آیا اس نے کہا میں نہیں مرتا.
ان کا کیوں آپ نے کوئی اسرائیل سے صلح کی ہوئی؟ ان کا نہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن تمہیں ملیں گے، ابھی تک ملے نہیں، ان کے بغیر مجھے موت نہیں آتی، ان کی بات تو ضرور پوری ہوگی۔ کسرا کا شہر مدائن فتح ہوا اور پھر حضرت عمر نے ان کو بلوایا، ان کے پاس جب وہ کسرا کا تاج اور کسرا کے کنگن اور وہ ساری چیزیں آئیں، انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ کنگن لے لو، اور جب اس نے وہ کنگن پہنے تو فرمایا واہ، بنو مدلج کا ایک دیہاتی آج کسرا بادشاہ کے کنگن پہنتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات پوری ہوگی۔ بنو مدلج کا ایک دیہاتی، جیسے یہاں قصور کا دیہاتی ہو، بنو مدلج کا ایک دیہاتی آج کسرا بادشاہ کے کنگن پہنتا ہے، کہ اس وقت دے گئے تھے کہ جاؤ کسرا کے کنگن دے دیے۔ جو فرما کر گئے وہ حق اور سچ ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت سارے ہزاروں اس کی مثالیں ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں، آپ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے آپ اس کو راز رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کسی کو بتایا نہیں، تو ایک صحابی نے چپکے سے مکے والوں کو خط لکھ دی، وہ خط آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا۔ حضرت علی کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ مدینہ سے باہر مکہ والے راستے پر ایک فلاں موڑ پر روضۃ خاف ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، بس وہ واپس لے آؤ۔ ان کو ایک صحابی کے ساتھ بھیجا، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے دیکھا تو وہ اسی موڑ سے وہ عورت جا رہی تھی، انہوں نے اس کو روک لیا کہ تیرے پاس ایک خط ہے وہ نکالو۔ میرے پاس تو کوئی خط نہیں، بہت تلاشی لی، ہر چیز کی تلاشی لے لی، کوئی خط نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خط تو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خط تو ہے، نہیں اب میں تجھے ننگا کروں گا، ٹھہر جا، میں نہیں چھوڑتا۔ تو وہ ڈر گئی، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، بالوں میں چھپایا ہوا تھا، اس میں سے اس نے نکال کر دے دی۔ اس کو نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ تم جاؤ۔ ان کا خط تو ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب میں تیرے اندر سے نکالوں گا۔ ہر بات پر ان کو ایسا یقین ہوتا تھا۔ جب آپ معراج سے آئے اور آ کر ام ہانی کو بتایا، ان کے گھر میں سو رہے تھے، ان کو بتایا کہ آج رات کو یہ ہوا، انہوں نے پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو نہ بتانا ہو، پہلے ہی آپ کی بات نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو مجھے، اور جا کے قریش کے سرداروں کو بتایا کہ آج میرا اللہ مجھے راتوں رات لے گیا تھا، اور بیت المقدس اور پہلا آسمان اور دوسرا اور تیسرا اور ساتویں آسمان پر، اور پھر وہاں سے نماز اور نماز کی، اب ہنس ہنس کے ان کا برا حال ہو۔ وہ کہا ابو بکر کو بلاؤ، آج بھی سچ کہہ رہے ہیں، آج بھی وہ مان جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کا تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں، آج بھی ان کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جبرائیل تو ان کا خادم ہے، جب جبرائیل تھوڑی دیر میں آسمانوں پہ چلا جاتا ہے تو ان کے لیے جانا کیا مشکل، سچ فرمایا ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ فرمایا ہے، اس لیے ابو بکر صدیق بنے، جو انہوں نے کہا ہے تو وہ سچ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ خندق میں آپ خندق کھود رہے تھے، وہ جو چٹان پہلے بھی بات آئی تھی، آپ نے اپنی چادر رکھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہ آیت پڑھی، اور پھر وہ کدال اس پر ماری چٹان پر تو روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ دوسری دفعہ پر اب وہ جو منافقین تھے وہ بہت ہنستے تھے، منہ نیچے کر کے، کھانے کے لیے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا ہے نہیں، سخت سردی ہے، سردی سے برا حال، گڑھے کھود کر اس کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں، بھوک سے بچنے کے لیے کھانا نہیں، خوف سے بچنے کے لیے ہتھیار نہیں، کوئی چیز پاس ہے ہی نہیں، اپنی قبریں کھود رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، یہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ایران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، اور صحابہ کہہ رہے تھے حق ہے، سچ، ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی ہوا، جو اللہ کے رسول نے بتایا ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے صلح حدیبیہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا نا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال؟ اور پھر وہ وقت حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان کو تسلی
کہ انہوں نے کہا تھا کہ خواب دیکھا ہے، کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال؟ اتنا تعلق تھا کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن سارے جواب وہی دیے جو حضور نے دیے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں، آپ نے کہا عمر یہ وہ خواب ہے جو اللہ نے دکھایا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ وعدہ الحق الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا۔ اور حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول صحیح کہتے، ہمیں نہیں پتا، حق ہے، جیسے فرمایا صحیح ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ جل شانہ نے کہا اس بات پر یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزار، ساری دنیا سے تعلق ہٹا کر اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق بنانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی۔ ایک استنجا صرف سنت کے مطابق کر لیں۔ ابن عربی ایک امام ہیں، ابن عربی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ استنجا سنت کے مطابق کرنے پر اتنا نور اللہ دیتے ہیں جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں ہے۔ سورج اور چاند سے زیادہ نور صرف استنجا والی سنت پوری کرنے پر ملتا ہے۔ اور وضو کی سنتیں اور نماز کی سنتیں، ایک ایک سنت ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی، ایک ایک سنت کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اسی طرح سیکھ کر چلنا، سیکھ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے اور ان کے پاس بہت اچھی کھجوریں پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال اتنی اچھی کھجوریں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو غریب آدمی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو ردی کھجوریں تھی نا، تو وہ میں نے دگنی دے کر اس سے آدھی خرید لی، میں نے اعلیٰ والی کھجوریں خرید لی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال یہ تو کھلا ہوا سود ہو گیا، یہ تو حرام ہو گیا، اب سیکھنا پڑے گا کون سا طریقہ کمائی کا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ جہاں سے مرضی کمائی کر کے بچوں کو لا کر دے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تو ناراض نہیں ہوں گے۔ سیکھنا، ہر چیز کو سیکھنا، احکامات کو، اللہ کے احکامات کو سیکھنا، لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ آج ہم اپنی مرضی سے دوستی لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے دشمنی کرتے ہیں۔ کس سے تعلق بنانا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ساری چیزیں زندگی سیکھنی پڑے گی۔ دین پر چلنے میں، دین تو آسان ہے، دین پر چلنے میں مشقت تھوڑی ہے، اور دین کو چھوڑنے پر جو سزائیں ملیں گی وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ۔ دین پر چلنے میں ہمیں مشقت اور تکلیف نظر آتی ہے کہ سردی میں اللہ کے راستے میں جائیں گے، سردی برداشت کرنی پڑے گی، گرمی برداشت۔ گرمیوں میں وہ جا رہے تھے، سخت گرمی اور صحرا کا سفر، تو وہ منافقین کہنے لگے کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اندر نہ نکلو، اتنی سخت گرمی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے، یہ نہیں برداشت کرو گے تو وہ کرنی پڑے گی، اس کو کر لو گے تو یہ تو آسان ہے۔ یہ دنیا کی دین پر چلنے کی تکلیف بہت تھوڑی ہے اس تکلیف سے کہ اگر ہم دین پر نہ چلے تو جو تکلیفیں آئیں گی وہ بہت زیادہ ذلت اور رسوائی والی زندگی۔ دین کے بغیر آج تک نہ کسی کو خوشیاں ملی ہیں، نہ کامیابی اور عزت ملی ہے، نہ مل سکتی ہے۔ دین سے کامیابی ملی، اس لیے شخصیتیں تو شخصیت انبیاء علیہ السلام ہے۔ فرعون شخصیت نہیں تھا، اور حامان شخصیت نہیں تھا، اور قارون شخصیت نہیں تھا، ان کے مقابلے میں شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ ان کو سلام کر، وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے، بڑے مرتبے۔ ان کے گھر کا سامان 100 روپے کا بھی نہیں تھا، لیکن شخصیت موسیٰ علیہ السلام ہے، شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوٹھیوں میں رہنے سے آدمی شخصیت نہیں بنتا، ورنہ تو چوہے بھی کوٹھیوں میں رہتے ہیں،
اور جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا. جہازوں میں تو کتے بھی سفر کرتے ہیں، لیکن جہازوں میں اڑنے سے انسان شخصیت نہیں بنتا. شخصیتیں صرف اللہ کے نزدیک انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت بنے. اس لیے ان کے طریقوں پر چلنا، سنت طریقے سیکھ کر ہر کام کو سنت طریقے کے ساتھ کرنا. اور یہ بات چل رہی تھی کہ دین پر چلنے کی تکلیف صرف اتنی ہے. اس کی مثال علماء کرام دیتے ہیں، ایسے ہے جیسے سوئی کی تکلیف یا علاج کی تکلیف ہوتی. ٹیکہ لگاتا ہے ڈاکٹر تو اس میں تو فائدہ ہے. کوئی بے وقوف یہ نہیں کہتا کہ ٹیکہ نہ لگاؤ، اس میں بہت تکلیف ہے تو پھر تکلیف سے مر جانا. یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی تو وہ ساری جنت کی نعمتیں. جنت میں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، وہ ساری کی ساری ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. یہاں تو 40-50 سال کے بعد آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی. نعمتوں کی طرح پتہ چلے گا یہ کتنی نعمتوں میں رہنے والے چہرے ہیں. جمعے کے دن ایک خاص بازار لگے گا جنت کے اندر، اس میں وہ سارے جائیں گے اور وہ باد شمالی ان کے اوپر ہوا کے ذریعے سے وہ جنت کی مٹی ان کے اوپر جو زعفران اور وہ ڈالے گی، ان کے حسن و جمال میں اس سے اضافہ ہوگا، ان کے گھر والوں کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا. پھر وہ گھر جائیں گے تو وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو. اسی طرح جب اللہ سے قرآن سنیں، پہلے اللہ داؤد علیہ السلام کو کہیں گے ان کو میرا کلام پڑھ کے سناؤ. پھر کہیں گے اس سے اچھی آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی کس کی ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، اور زیادہ مزہ آئے گا. پھر اللہ فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی. پھر اللہ خود سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں. ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ ہوگا. وہ ان کے گھر والوں پر بھی جا کر پڑے گا، پھر ان کی خوشبوؤں میں اور حسن و جمال میں اضافہ. اسی طرح وہاں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی. دنیا والے تو عورتوں کے کپڑے اوپر کرتے ہیں تاکہ جسم نظر آئے. جنت میں 100 جوڑے اوپر نیچے پہنائیں گے، 100 جوڑے عورتوں کو پہنائیں گے. اس کے اندر سے بھی صرف اس کے خامن کو اس کے اندر اس کا جسم نظر آئے گا. اور اس کے حسن کی وجہ سے، حسن کے کمال کی وجہ سے اس کی ہڈیوں اور اس کے گوشت کے اندر اس کا گودا بھی نظر آئے گا، اس کے دل کے اندر کی اس کی محبت بھی نظر آئے گی. لیکن ان عورتوں کو ان کی خامنوں کے علاوہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی نے چھوا نہیں ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا. حور مقصورات فی الخیام. وہ خیموں میں بند، ایسے نہیں کہ وہ کسی اور کو بھی نظر آ جائے، ایسے نہیں. اور وہ پھر ایک دوپٹہ اس حور کا، اس جنت والی عورت کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے. قیامت تک ملے گا وہ اللہ جل شانہ کی طرف، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ روزی اللہ ہمیں دیتے ہیں، یہ روزی اللہ دیتے ہیں. نحن نرزقکم وإیاہم. تمہاری نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو تو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. ان چوپایوں کو دیکھ لو. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. یہ چوپائے اپنی روزی اٹھا کر ساتھ نہیں پھرتے، ان کو اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں. اگر ہم تمہیں زمین اور آسمان سے روزی دینا بند کر دیں تو اللہ کے علاوہ تمہیں کون روزی دے سکتا؟ ایک دانہ بھی نہیں ملے گا.
یہ پانی بادلوں سے ہم برساتے ہیں، پھر اس سے زمین کو پھاڑتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ ہم نے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ سارے سامان، یہ ساری سبزیاں، یہ سارے درخت، یہ سب کچھ اللہ نے اگایا. یہ غلے اللہ اگاتے ہیں، یہ پانی اللہ بناتے ہیں. اللہ جل شانہ نے یہ پانی اتارا آسمانوں سے، ہم اندازے سے پانی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. ہم آسمان سے پانی اندازے سے اتارتے ہیں. تھوڑا زیادہ کر دیں نا کسی دن تو وہ بھی عذاب ہے تمہارے لیے، کم کر دیں تو وہ بھی تم پھر. اگر ہم اس پانی کو چلو ہم نے اتار ہی دیا، اگر ہم زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسا صاف پانی بنا کر دے؟ ایک کافر نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ ہم مشینوں سے نکال لیں گے. اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خود اب نکال کے دکھاؤ. انسان تو زور ہے، اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. پیدا بھی اسی نے کیا اور دوبارہ زندہ بھی وہی کریں گے. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے ان ساروں کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے. سارے انسانوں کو 7 ارب سے زیادہ تو اس وقت ہے 8 ارب کے قریب، اور پھر کتنے دنیا سے چلے گئے اور کتنے قیامت تک آئیں گے. ساری دنیا کے انسان اور بادشاہ مل کر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اللہ ان سارے مردوں کو زندہ کریں گے. کتنی دیر لگے گی؟ اور میں آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارے حکم کے پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگی. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے. کتنی دیر لگے گی؟ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے ہم ان سب کو، اللہ جل شانہ سب کو زندہ کریں گے، پھر ان ساروں سے حساب کتاب لیں گے. پہلے تو حساب جب شروع نہیں ہوگا تو ساری دنیا کے انسان چل چل کے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کیجئے، سورج اتنا قریب ہے، ہم پسینے میں، ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دو. ان کو تو وہاں کا پتہ نہیں، اس لیے کہیں گے ہمیں بھلا جہنم میں پھینک دو، یہاں سے نکال دو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے ہیں، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے. آج میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ہمیں تو اپنی فکر لگی ہوئی. سارے نفسی نفسی کہیں گے، آج اپنی فکر لگی ہوئی ہے. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے جاؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ان کے پاس لوگ آئیں گے تو فرمائیں گے کہ ہاں آج میں ہی سفارش کروں گا. پھر آپ جائیں گے اللہ جل شانہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں. اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگو، جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. پھر آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اور جو قیامت تک ہوگا اللہ کریں گے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. کسی آدمی کی حفاظت کے ہزاروں سامان ہوں، بے شمار باڈی گارڈ اس کے پاس ہوں، دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہو، اللہ اس کو مارنے کا ارادہ کر لے تو اس کا اپنا باڈی گارڈ اس کو گولی مارے گا جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا. اس لیے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتا جو انسان چاہتے ہیں. کسی کی موت کے ہزاروں سامان ہو اور اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہیں تو موت کے سامان اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ وہ ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اس اللہ سے تعلق بنا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، کئی میل پتھر مارے. پھر آپ نے جب باغ میں پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ
آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن, طائف والے بھی میرے دشمن. کیونکہ ابو سفیان سے واپسی پر پناہ مانگی کہ مکے میں داخل ہونے کے لیے پناہ دے دو. اس نے کہا نہیں دیتا. مکے والے داخل نہیں ہونے دیتے. یہاں والوں نے جن سے بڑی امیدیں لے کر گئے تھے کہ طائف والوں نے اگر بات قبول کر لی تو وہ ایک بڑی جماعت ہے, انہوں نے بھی کیا کیا, اب ان سے بھی امیدیں ختم, یہ بھی میرے دشمن ہیں. پھر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ, اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے انسانوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں, اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں, اے اللہ